بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورد عليه، ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، یعنی ایک شخص صرف السلام علیکم کہتا ہے، اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر 7 ورحمۃ اللہ ملا دیا تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور اگر وبرکاتہ ملا دیا تو 30 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملیں گی۔ الغرض جتنا سلام کامل ہوگا اس کا ثواب بھی کامل ملے گا، اور معروف الفاظ کے اضافہ کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک آتی ہے، اس میں وَمَغْفِرَتُهُ کا لفظ بھی ہے، جس کی وجہ سے 40 نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ سلام اگرچہ ایک آدمی کو کیا جا رہا ہو، مسنون طریقہ یہی ہے کہ علیکم جمع کی ضمیر کو استعمال کیا جائے، سلام کرنے میں بھی اور جواب دینے میں بھی۔